السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، صحیح بخاری کے نام میں جو لفظ ہیں ان لفظوں سے مراد کیا ہے؟ الجامع سے کیا مراد ہے؟ المسند سے کیا مراد ہے؟ الصحیح سے کیا مراد ہے؟ من امور رسول اللہ سے کیا مراد ہے؟ المختصر سے کیا مراد ہے؟ وسنن ہی سے کیا مراد ہے؟ و ایام ہی سے کیا مراد ہے؟ اس مجلس میں آپ بیٹوں کو صحیح بخاری کے نام میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں اس سے مراد کیا ہے، اس پر کوئی تفصیل میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں المدخل الی الجامع المسند صحیح و نسخہ الیونینیہ میں اس مسئلے پر مفصل بحث موجود ہے۔ یہ بحث صفحہ نمبر 25 سے لے کر صفحہ نمبر 80 تک ہے۔ صفحہ نمبر لکھ لو، 25 سے لے کر صفحہ نمبر 80 تک اسی مسئلے پر بحث ہے کہ صحیح بخاری کے نام میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا مطلب کیا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی توجہ کرنا کہ جو لفظ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے کتاب کے نام میں استعمال کیے ہیں، ہر لفظ کے اصول ہیں، ضوابط ہیں، یعنی ہر لفظ کی جیسے لغوی بحث ہے ویسے اصطلاحی بھی بحث ہے، ویسے اصولی بھی بحوث ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے آپ نے اس کو ضرور مطالعہ کرنا ہے۔ کچھ خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا لفظ ہے الجامع، الجامع المسند الصحیح۔ میرے بیٹو، محدثین کی اصطلاح میں جامع سے مراد وہ کتاب ہے ہوا کتاب حدیث رتبت احادیثہ علی الابواب التي تشمل جمیع موضوعات الدین۔ ایسی حدیث کی کتاب جن کو ایسے ابواب پر مشتمل، ایسے ابواب پر جن کی احادیث کو مرتب کیا جائے جو دین کے تمام موضوعات کو شامل ہوں۔ ایسا سمجھو، کوئی مسئلہ چھوڑیں نہ۔ دین کے مسائل کیا ہیں؟ العقائد والاحکام والسیر، الآداب، التفسیر، الفتن، اشراط الساعہ، المناقب وغیرہ۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 یعنی 8 سے زیادہ چیزیں آتی ہیں دین کے موضوعات میں۔ تو صحیح بخاری جامع ہے، مطلب کیا؟ ہر عنوان پر، ہر موضوع پر چیزیں ملیں گی۔ تفسیر بھی ملے گا، آداب بھی ملے گا، قیامت کی نشانیاں بھی ملیں گی، احکام و مسائل بھی ہوں گے، عقیدہ بھی ہے صحیح بخاری میں، اس لیے کہ اس کا نام ہے الجامع۔ واضح؟ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ دوسری مراد، امام بخاری سے پہلے جتنی کتابیں لکھی گئی تھیں، امام بخاری سے پہلے جتنی کتابیں، بڑی کتابیں، چھوٹی کتابیں، مصنفات، مسانید، معاجم، اجزاء وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی لکھا گیا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے ان تمام کتب سے اور جو
پوری زندگی بڑے بڑے اہم محدثین کی طرف سفر کیے، جو ان سے احادیث ملیں، جو شیوخ سے ملیں، جو کتب حدیث سے ملیں وغیرہ وغیرہ، تو ان تمام متفرق چیزوں کو احسن انداز میں امام بخاری نے اعلیٰ شرطوں کو قائم کر کے حدیثوں کو جمع کر دیا، تو جامع ہو گیا نا۔ سمجھ لگی ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے صحیح بخاری لکھنے سے پہلے بڑی کتابیں تھیں، اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے استیعاب نہیں کیا، احاطہ نہیں کیا۔ احاطہ کا دعویٰ صرف ایک ہی شخص نے کیا ہے، اور وہ ہیں شیخ ضیاء الرحمن الاعظمی، جنہوں نے الجامع الکامل لکھی، ہم نے شائع کی، دوسرا حتمی ایڈیشن 19 جلدوں والا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، امام بخاری نے یا کسی بھی محدث نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے احاطہ کر دیا ہے، استیعاب کر دیا ہے۔ سمجھ لگی بات میرے خیال میں؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے عزیزو، دوسرا لفظ ہے المسند۔ الجامع پر بڑی لمبی بحث ہے، میں ساری چھوڑ رہا ہوں، خلاصتاً آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں۔ دوسرا لفظ ہے المسند۔ مسند کسے کہتے ہیں؟ متصل سندہ مرفوعا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی سند متصل ہو مرفوعاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، اسے کہتے ہیں مسند۔ تو صحیح بخاری کا موضوع مسند روایتیں ہیں، امام بخاری کا منہج موضوع مسند روایات ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں نا صحیح بخاری صحیح ہے، تو مطلب کیا ہے؟ مسند روایات صحیح ہیں جو باسند نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہیں، مرفوع روایتیں، یہ مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے تحت المدخل میں اور بھی بڑی زیادہ بحوث کی گئی ہیں کہ سند کے قوانین پر بحث کی گئی ہے، سند کی اہمیت پر بحث کی گئی ہے۔ یہ ساری بحثیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ پھر اس میں سند کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر ایرا غیرہ راوی سے روایت لی نہیں، بڑی جانچ پڑتال کے بعد روایتیں لی ہیں۔ یعنی مسند میں سند آ گئی، سند میں کتنے اصول ہیں، کتنے ضوابط ہیں، لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر شرط کو اعلیٰ معیار پر پرکھا ہے، پھر جو اعلیٰ معیار پر حدیث اتری امام بخاری کے منہج پر، اس کو پھر صحیح بخاری میں جمع کیا، اس میں لائے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو تحمل و ادا کے صیغے ہیں، حدثنا اخبرنا، اس میں بھی ایک اعلیٰ معیار کام کیا، اعلیٰ معیار قائم کیا، ان پر بھی یہاں بحث موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ثلاثی سندیں بھی ہیں، رباعی سندیں بھی ہیں، خماسی بھی ہیں صحیح بخاری میں، یعنی امام بخاری اور نبی علیہ السلام تک صرف 3 راوی ہیں، 3 واسطے ہیں، 4 واسطے ہیں، اس طرح کی وہ بھی یہاں بات موجود ہے۔ آگے بیٹو، الجامع المسند الصحیح، الصحیح سے کیا مراد ہے؟ محدثین کی اصطلاح میں الحدیث الذی اتصل سندہ بنقل العدل ضابط عن العدل ضابط الى منتہا
ولا یکون شاذن ولا معللا، وہ حدیث جس کی سند متصل ہو، نقل کرنے والے عادل ہوں، ضابط ہوں، وہ نقل بھی عادل اور ضابط سے کر رہے ہوں، شاگرد بھی عادل ضابط ہو، استاد بھی عادل اور ضابط ہو، آخر تک، اور وہ شاذ نہ ہو، معلول نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ ان تمام شرطوں پر 100% پورا اترے ہیں، تو کمی کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کی صحت پر امت کا، محدثین کا اجماع ہے، اتفاق ہے، الحمدللہ۔ پھر یہاں ایک شرط پر بحث ہے۔ یہاں یہ پچھلے سال ہم نے الحکمہ لاہور میں ایک دورہ کروایا تھا، اس میں نے یہی دروس دیے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے لیکچر میں ہم نے ایک شرط پر ہی بحث کی ہے، وہ سننے کے لائق ہے، وہ ہم کتاب شائع کریں گے انشاءاللہ۔ سند متصل ہے تو اس میں 50 سے زیادہ اصول ہیں۔ سند متصل میں راوی عادل سے مراد کیا ہے، ضابط سے کیا مراد ہے، تفصیلات ہم نے بیان کر دی ہیں، وہ بھی آپ نے سننے ہیں انشاءاللہ العزیز، تاکہ اس علم میں پختگی آئے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا ایک لفظ ہے الجامع المسند الصحیح، 3 لفظ۔ چوتھا لفظ ہے المختصر۔ کیا لفظ ہے؟ المختصر۔ مختصر سے کیا مراد ہے کہ ایک ہوتا ہے مفصل، ایک ہے مختصر، کہ میں نے صحیح بخاری کو مختصر لکھا ہے، مفصل لکھا نہیں، احاطہ نہیں کیا، کتنی روایتیں صحیح ہے میں نے چھوڑ دی ہیں، مختصر ہے یہ کتاب۔ کوئی اعتراض کرے کہ صحیح بخاری میں ساری روایتیں کیوں نہیں آئیں، تو بھائی امام بخاری نے خود لکھ دیا ہے المختصر، یہ مختصر کتاب ہے، میں نے مفصل جیسے لائی، میں نے احاطہ کیا، بھائی یہ مختصر ہے، چند لایا ہوں باقی لایا نہیں، یہ مطلب ہے۔ اختصار کا مطلب ہوا اخذ اوساط الکلام و ترک شعبہ و قصد معانیہ، ای انتقاء المعلومات الکلیہ المرکزہ او ترکیز المعلومات المنتقى، وهذه الحالة انما يلجأ اليها الكاتب اذا اراد لكتابه ان يكون دستورا ومرجعا شرعيا، ومنه قول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بجوامع الکلم، یعنی اختصار کو پیش نظر امام بخاری رکھا ہے۔ اب اس کے بعد المدخل کے مصنف نے مختصر کے اصولوں پر بحث کی ہے، مختصر جائز ہے کہ نہیں۔ ہاں مختصر یہ جائز ہے، لمبی روایت کے اختصار بھی اسی میں آتا ہے، وہ بھی جائز ہے، اور امام بخاری صاحب چلے ہیں اس پر، چلے ہیں۔ پھر صحیح بخاری کے نام میں لفظ ہیں من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ، آخری 3-4 لفظ۔ اللہ اکبر۔ توجہ فرمانا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس نام میں واضح کر دیا ہے کہ میری کتاب دین کے ہر موضوع کو شامل ہے، الجامع۔ پھر میری یہ کتاب مرفوع صریحی ہو یا مرفوع حکمی ہو، اس پر مشتمل ہے، مرفوع مسند احادیث پر مشتمل ہے۔ پھر الصحیح کیا مطلب کہ میری کتاب اعلیٰ درجے کی صحیح روایات پر مشتمل ہے۔ پھر مختصر کیا مطلب، میں نے احاطہ نہیں کیا، ساری حدیثیں میں نہیں لایا، بلکہ تمام صحیح احادیث میں سے کچھ لایا ہوں، مختصر میں نے کیا ہے۔
یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد امام بخاری نے لکھا من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ۔ امور رسول اللہ سے کیا مراد ہے؟ امور رسول اللہ سے کیا مراد ہے؟ وہ چیزیں، وہ احکام شرعیہ جو شرعی طور پر ثابت ہوں۔ ما اثبت حکما شرعیا سواء کان خاصا بالرسول، خواہ وہ شرعی حکم نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہو جیسے خصائص نبویہ ہیں، یا وہ حکم امت کے لیے عام ہو۔ جو حکم نبی کے ساتھ خاص ہے اسے کہتے ہیں خصائص نبویہ، جو حکم امت کے لیے عام ہے اسے کہتے ہیں احکام شرعیہ۔ احکام شرعیہ یا فعل جبلی ہو، یا فعل جبلی ہو، یا صفت خلقی ہو، یا صفت خلقی ہو، یعنی جبلی چیز کو، صفت کو، خلقی ہو یا خلقی ہو، اس کو کہتے ہیں شمائل نبویہ۔ کیا کہتے ہیں؟ شمائل نبویہ۔ پھر امام بخاری لفظ بولا سنن ہی، کیوں بولا؟ لفظ سنن ہی لا کر تاکید کی ہے۔ کیا کی ہے؟ تاکید کی ہے۔ کیا تاکید کی ہے؟ کہ میری اس کتاب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہی بات کی گئی ہے، حدیث پر بات کی گئی ہے، خواہ قولی ہے، خواہ فعلی ہے، خواہ تقریری ہے، خواہ یعنی ان چیزوں پر ہی بحث کی گئی ہے۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا امام بخاری رحمہ اللہ نے لفظ سنت بول کر یہ ثابت کیا ہے کہ سنت اور حدیث ایک ہی چیزیں ہیں۔ سنت اور حدیث ایک ہی چیزیں ہیں، اور یہی راج بات ہے۔ پھر سنن ہی میں احکام کی حدیثیں آ گئیں۔ کون سی حدیثیں؟ احکام کی حدیثیں آ گئیں، فضائل کی حدیثیں آ گئیں، مناقب کی حدیثیں آ گئیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک لفظ ہے ایامی۔ ایام سے مراد کیا ہے؟ یوم کی جمع ہے ایام۔ اس سے مراد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، سیرت النبی مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ سیرت النبی مراد ہے۔ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک جہاد بھی آ گیا، سیر بھی آ گیا، اور دیگر معاملات بھی آ گئے۔ اسے کہتے ہیں السیرہ النبویہ۔ کیا کہتے ہیں؟ السیرہ النبویہ۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، یعنی اب کچھ حد تک صحیح بخاری کا نام کا معنی مفہوم سمجھ لگ گیا۔ باقی بیٹو یہ ایک ایک چیز کی تفصیلات ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے آپ نے خود بھی مطالعہ کرنا ہے، اور جس بھی شرح کو دیکھیں گے، جس بھی منہجی کتاب جو صحیح بخاری پر لکھی گئی ہے، اس میں آپ کو یہ چیزیں ملتی جلتی ضرور ملیں گی۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔